وہ 5 سال کی تھی جب اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد وہ پاکستان شفٹ ہوئے تھے، پر پھر بھی دونوں کی دوستی میں کوئی کمی نہ آئی۔ البتہ اس دوری نے اس دوستی کو اور بھی گہرا رنگ دے دیا تھا۔ ہر چھٹیوں میں ہانیہ اس سے ملنے یہاں آتی تھی۔ وہ یہاں موجود اپنی نینی سے بہت قریب تھی۔ ہانیہ نے اسے کہا تھا کہ ان کے ساتھ چلو پاکستان۔ وہ اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا ہانیہ کو اس سے ملنے کے لیے آنا پڑتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ ایڈیٹ، وہ مجھے بولنے بھی نہیں دے رہا تھا، چیخنا تو دور کی بات ہے۔ اس کے حیران ہو کر چیخنے پہ ہانیہ نے ناگواری سے کہا تھا، اوہ! رینا کو افسوس ہوا تھا اپنی پیاری سی دوست پہ۔ وہ تو کوئی انکل کا بڑا دشمن لگتا ہے۔ اس نے ڈرنک منہ میں لگاتے ہوئے سوچ کے اظہار کیا تو اسے ہی ملی تھی اپنی دشمنی کے لیے۔ ہانیہ دل محسوس کر رہ گئی تھی اور اس نے کہا کہ وہ سامنے آئے گا تب اس نے باسٹرڈ کا خیال ایسا کروں گی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اور وہ بھی ہان کو جانتا نہیں۔ وہ اسے ادا کر کے بولی تھی، زینا نے سر ہلایا، جب اس کی درگت بناؤ گے نا تو مجھے ویڈیو بنا کر بھیجنا اور کال کر دینا۔ میں پہلی فلائٹ لے کر پاکستان پہنچ جاؤں گی اور ہم مل کر اس کو بھرتا بنائیں گے۔ اور اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ مسکراہٹ دبا کر بولی، ویسے وہ یقیناً کوئی بڑا ہی شاطر بندہ تھا جس نے تمہیں ایک ہی رات میں جنگلی بلی سے چوہیا بنا دیا۔ رینا ہنس کر کہتی اسے آگ لگا گی۔ شٹ اپ رینی۔ وہ گلاس کاؤنٹر پہ پٹک کر سرخ چہرے سے دھاڑتی ہوئی پے در پے کر کے رینا کو چھوڑ کر وہاں سے نکلی تھی۔ سوری یار، میں مذاق کر رہی تھی ہنی۔ وہ گاڑی اس کے برابر لاتی ہوئی بولی تھی، بھاڑ میں جاؤ۔ وہ اس کی گاڑی ٹکر مارتی دھاڑی اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی تھی، انگلی میں رنگ گھماتی۔ جب وہ گھر میں سے داخل ہوئی تو نینی کو اپنے منتظر پایا۔ انہیں دیکھ کر وہ اسے شام والی گفتگو یاد آئی، یہ بھی کیسے انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈارلنگ، اسے نوبت سے منہ پھیر کر سیڑھیاں چڑھ کر جاتے دیکھ کر نینی نے پکارا تھا۔ ہانیہ رکی اور پھر مڑی۔ آپ جائیں، سو جائیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ جب میرے ڈیڈ کو ہی اپنی بیٹی پہ یقین نہیں تو آپ کو کیسے ہوگا؟ گلا یار نجش، دکھ سے کہتے ہوئے وہ اوپر چلی گئی۔ نینی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور ہیل پاؤں سے نکال کر دور پھینکے، اسکارف گلے سے نکالا اور منہ کے بل بیڈ پر گر گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی مدھم سانسوں کی آواز روم کی فضا میں ابھرنے لگی۔ تبھی نینی دروازے کے اندر داخل ہوئی اور اس کی ہیلز اٹھا کر شوز ریک میں رکھی اور اسکارف اٹھا کر اسے سیدھا الٹا یا پھر اس کے اوپر کمر ڈال کر لائٹ آف کر کے موبائل اٹھا کر چلی گئی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتی باہر آئی تو حارث صاحب کی کال آ گئی۔ السلام علیکم سر۔ موبائل کان سے لگاتے انہوں نے سلام کیا۔ دوسری طرف سے حارث صاحب نے جواب دیا، موبائل کہاں تھا؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی تھی آپ؟ وہ غصے سے بولے، سوری سر، موبائل بیبی لے کر گئی تھی۔ سیڑھیاں اترتی نینی اس کے لہجے میں صورتحال زیر اثر محسوس کرتی ہوئی نرمی سے بولی، آگئی کہاں ہے وہ؟ اس وقت بےتابی سے پوچھا۔ جی آگئی، ابھی سو رہی ہے، نینی نے مسکراتی جواب دیا۔ اس کا خیال رکھنا، اسے سمجھانے کی کوشش کرو، وہ ایک برا خواب تھا۔ ہادی تمہارے لیے ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر ہے۔ اس کی بات پہ نینی لب پیچ گئی تھی۔ وہ جو ذرا سی بھی کوشش کی تھی اس کے اصرار پہ اس کا رد عمل دیکھ چکی تھی، پھر آگے پتہ نہیں کیا کرتی۔ یس سر، میں ٹرائی کرتی ہوں، اب بے فکر رہیں، اس نے امید جگائی اور حارث صاحب نے کچھ مطمئن ہو گئے۔ سر، کہیں بیبی ٹھیک تو نہیں کہہ رہی؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ وہ کہتے رکی، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے صرف ہادی سے نکاح نہ کرنے کا بہانہ بنایا۔ آپ جانتی ہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ حارث صاحب کی بات پہ نینی نے سر ہلا دیا تھا۔ اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی جب اس کا باپ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کون ہوتی تھی؟ کال کٹ جانے پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ البتہ وہ ہانیہ کے لیے فکر مند ضرور تھی۔ وہ ہادی کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی اپنی بیٹی کو یوں مجبور کرنے کی کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ بہرام ملک کی اجازت ملنے پر کریم اندر آئے اور مؤدب انداز میں بولا، بتاؤ۔ اس نے اجازت دی سر، میڈم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ اور اس نے چونکہ نظریں تھوڑی سی اٹھائی تو بہرام کی بے تاثر نظریں خود پہ ٹک پائی۔ کریم کے دیکھنے پر اس نے ابرو اچکا کر چپ ہو جانے کی وجہ پوچھی۔ پرسکون اور ٹھہرا ہوا لہجہ تھا، اور کریم جانتا تھا کہ وہ جتنا پرسکون ہوتا ہے دوسرے کو اتنا ہی بے سکون کرتا ہے۔ اور سر، وہ آپ سے طلاق چاہتی ہیں۔ کریم بات مکمل کر کے گہرا سانس بھر کر سامنے چیئر پر بیٹھے بہرام ملک کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دنیا کے مشہور بزنس ٹائکون تھا۔ ایک دنیا اسے جانتی تھی، ہزاروں لوگ اس کے سامنے بزنس کرنے کے لیے ترستے تھے۔ ایک دنیا کا ماننا تھا کہ جس کے ہاتھ میں بہرام ملک کا ہاتھ ہو، اسے ترقی کی آخری حد چھونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرام ملک کی مردانہ وجاہت ہزاروں لڑکیاں مرتی تھی، اس کی ایک نظر الفت کے لیے ترستی تھی۔ 6 فٹ سے نکل تھا قد، لمبا چوڑا کڑیل جوان، سحر انگیز شخصیت، پورے پاپ سٹائل بال، چہرے کی جاذبیت بڑھاتا، بھورا رواں
نفاست سے تراشا گیا اور سب سے خوبصورت اپنے سیر میں جکڑنے والی اس کی گہری نیلی آنکھیں ایک نیلے سمندر کی طرح خاموش تھی جو اپنے اندر نہ جانے کتنے طوفان لیے ہوئے تھی۔ اس کی ساکت اور جامد آنکھیں جو صرف ایک ہی نام پر چمکتی تھی جس کے لیے اس نے اپنے تمام تر جذبے سینے میں چھپا کر رکھے تھے، اور وہ تھی ہوم منسٹر خان کی صاحبزادی، مغرور، گھمنڈی، شدت پسند، بدتمیز نہریلی ہانیہ حارث خان، جو اپنے حسن کی بدولت دنیا کو اپنے قدموں تلے سمجھتی۔ باپ کے منسٹر ہونے کے الزام نے اس کی گردن میں سریا فٹ کر دیا تھا۔ نیچے چلتے لوگ اسے کیڑے مکوڑے لگتے تھے جنہیں اپنے پاؤں تلے کچل کر آگے بڑھ جاتی تھی۔ کریم نے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی انگلیاں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جہاں اس کی مونچھوں نے تلے نابی لبوں پر ایک مسکراہٹ اپنے چھب دکھا کر غائب ہو گئی تھی، اور اس کے حکم کے انتظار میں مدت سے پکڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بہرام ملک نے اپنا کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ بند کیا اور چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اور اس کا کوٹ چیئر کی پشت پر پڑا ہوا تھا۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ خوبصورت باوقار سا مرد اپنی پروقار چال چلتا، بالوں کو چھوتی اس عمارت کو گلاس ونڈ کے پاس آیا اور نقطوں کی صورت میں اپنے رستے پر بھاگتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ ملک امپائر کو اس کا کوٹ چیئر کی پشت پر پڑا ہوا تھا۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ خوبصورت باوقار سا مرد اپنی پروقار چال چلتا، بادلوں کو چھوتی ہوئی اس عمارت کی گلاس ونڈ کے پاس آیا اور نقطوں کی صورت اپنے رستے بھگاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ ملک امپائر کو شہرت اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچانے والا بہرام ملک تھا۔ اس عمارت کے ٹاپ فلور پر بہرام ملک کا ہیڈ آفس روم تھا، جہاں صرف اس کے خاص آدمیوں کو آنے کی اجازت تھی۔ ہوم منسٹر خان نے کیا کہا؟ اس کے گمبھیر لہجے میں پوچھے گئے سوال پر کریم نے اس کی چوڑی پشت کی طرف دیکھا۔ حارث خان کچھ نہیں کر پا رہا، وہ اپنی بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہے۔ اس نے فوراً سوال کا جواب دیا، جس پر بہرام ملک کے لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ وہ تھی ہی ایسی، اپنی ضد کے سامنے سب کو جھکا دے۔ مجبوری صرف حارث خان کی نہیں ہونی چاہیے، اس کا ذائقہ ہانیہ خان کو بھی چکھاؤ۔ اب جاؤ، ٹھہرے سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ مڑا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کریم نے اسے دیکھ کر سر ہلایا اور اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھتے ہوئے اجازت مانگتا آفس روم سے باہر نکلا۔ ہیلو، لفٹ میں کھڑے کریم نے موبائل کان سے لگاتے دوسری طرف موجود کسی کو مخاطب کیا۔ ایک اٹیک کا انتظام کرو، وہ حکم دیتے ہوئے بولا۔ اوکے بندہ، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہوم منسٹر خان، کریم نے کہتے ہوئے موبائل جیب میں رکھا اور ایک لفٹ سے نکل کر دوسری میں داخل ہوا، اور اس کے پیچھے مینیجر کچھ میٹنگ سے فارغ ہوئے بزنس مین کھڑے تھے۔ کریم ان پر ایک سرسری نظر ڈال کر سامنے دیکھنے لگا اور اس کی گاڑی کو دیکھتے ہی گارڈز الرٹ ہوئے اور گیٹ سے گزرتے دیکھ کر سلام کیا۔ بہرام نے سر ہلا کر جواب دیا اور گاڑی پارک کر کر باہر نکلا۔ کوٹ اور بریف کیس ملازم کو پکڑاتے ہوئے وہ اندر گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ سامنے ہی بڑے سے لاؤنج میں فانوس کی گہری روشنیوں کے نیچے بیٹھے اپنے ڈیڈ اور پیاری سی مام کو دیکھتے ہوئے اس نے گمبھیر آواز میں سلام کیا۔ ہاں، آ گیا میرا شیر، اب بولیے آپ۔ دونوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، ظفر ملک نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو بہرام مسکرا دیا اور چلتا ان کے پاس پہنچا۔ بس کر دیں آپ، مسز شمیم نے نظریں پھیری تو انہوں نے آبرو اچکا کر پوچھا، اتنی جلدی ہار گئیں آپ؟ وہ ہنسے تو بہرام ملک کو دیکھنے لگی۔ کوئی مجھے بھی بتائے کس ہار جیت کی بات ہو رہی ہے؟ اس نے اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈال کر کہا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ گلے میں اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے وہ محبت سے گویا ہوئی۔ بہرام نے انہیں دیکھا تو وہ معصومیت سے مسکرانے لگی اور ظفر صاحب ان کی معصومیت اور معصوم صورت پر قہقہ لگا کے اٹھے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، 30 سال کے ہو گئے ہو، اب شادی نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تب۔ وہ غصے سے بولے اور بہرام نے ان سے الگ ہو کر سانس لیا۔ مام 29 کا ہوں، وہ بے چارگی سے بولا۔ لاؤنج میں ظفر صاحب کا دوسرا قہقہ پڑا اور پھر ملازمین نے مسکرانے لگے۔ شرم کرو، بس بتا ایسے رہے ہو جیسے 29 نہیں 19 کی ہو۔ مسز شمیم نے شرم دلانی چاہیے، وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ تمہاری عمر کے لڑکوں کے 5 بچے ہیں اور ایک تم ہو کہ کوئی پسند ہی نہیں آ رہی، مطلب حد ہے۔ وہ تب کر پر ان 5 کے بچوں پر جہاں ظفر صاحب بہرام کی صورت پہ ہنسے تھے، وہیں بہرام حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اللہ کو مانے، مام 5 بچے؟ اس نے ایک نظر ظفر صاحب کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ڈال کر حیرت کی جاتی سے کہا۔ زیادہ کیوں زیادہ ہیں؟ وہ گھورنے لگے۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے سے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ان کے بہرام کے 5 بچے دے نہیں، بلکہ نہیں، بہت کم ہے۔ میں تو 20 نہیں 25 کا سوچ کر بیٹھا ہوں۔ بغیر شرمندہ ہوئے سنجیدگی سے بولا، پہلے شادی کے لیے تو راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کی شرارت سمجھتے ہوئے اس کے بازو پر ہنستے ہوئے چپت لگائی۔ میم، ڈنر ریڈی ہے۔ ملازمہ ایکسکیوز کرتی بولی، اچھا تم اب جاؤ، فریش ہو کر آؤ عورتاں، میں کھانا لگاتی ہوں ٹیبل پر۔ مسز شمیم بہرام سے کہتی ہوئی
ملازمہ کے ساتھ چلی گئی تھی اور بہرام سر ہلا کر اپنے ڈیڈ کی جانب متوجہ ہوا جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیسی رہی میٹنگ؟ وہ پوچھنے لگے۔ بہرام کی نظریں ان کے پاس رکھی صوفے پر لگی بیساکھی بیٹی کی تھی۔ ان کی گہری نیل آنکھوں میں غصہ، کرب اور دکھ کے ہلکولے لے رہا تھا۔ اچھی رہی، وہ کہہ کر لب پیچ گیا۔ اللہ تمہیں کامیابی دے، وہ مسکرائے۔ بہرام ان کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ جاؤ اب فریش ہو جاؤ ورنہ تمہاری ماں پھر سے میرے پیچھے پڑ جائیں گی، وہ ہنس کر کہتے بہرام کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ سر ہلاتا وہاں سے چل گیا۔ ظفر صاحب محبت اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگے۔ آئیں آپ۔ مسز شمیم نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور بیساکھی انہیں تھمائی۔ انہوں نے مسکرا کر بیساکھی تھامی اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ٹانگ نکارہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ ڈاکٹرز مصنوعی ٹانگ لگا رہے تھے پر ظفر صاحب نے انکار کر دیا، اس کی جگہ بیساکھی کو اپنا سہارا بنایا۔ اس فیصلے پر مسز شمیم پہ بہت گہرا اثر پڑا، پر حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سنبھل گئی۔ آ جاؤ بھائی، کہاں رہ گئے؟ 25 بچوں نے راستہ روک تو نہیں لیا؟ بہرام کے انتظار میں بیٹھے ظفر صاحب نے شرارت سے ہانک لگائی۔ مسز شمیم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتا بہرام بھی ہنس پڑا۔ ابھی 25 بچوں کی اماں راستے روک لے، میرے لیے یہی بات ہے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو ظفر صاحب کھل کے ہنسے، جبکہ مسز شمیم نے منہ بنایا تھا۔ ہاک راستہ روکے گی؟ جب لاؤ گے تبھی تو راستہ روکے گی نا۔ مسز شمیم انہیں کھانا سرو کرتے ہوئے بولی اور بہرام نے ظفر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے، جنہوں نے انہیں شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا لگا، اور وہ تھے ہنستے ہنسانے والے حشاش پشاسی شخصیت۔ انہیں ہنستے ہوئے دیکھ کر بہرام کے ساتھ مسز شمیم بھی مسکرا دی تھی۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں اور پیچھے سے چلتی بڑی سی کار میں بیٹھے ہوم منسٹر حارث خان ایک اہم میٹنگ کے لیے جا رہے تھے کہ فواد صاحب کی کال آ گئی تھی۔ ہاں فواد بولو۔ موبائل کان سے لگاتے انہوں نے دوسری طرف فواد صاحب کی مخاطب کیا۔ تمہاری بیٹی نے کیا کہا؟ وہ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فواد صاحب کی آواز سپیکر سے گونجی تھی۔ آ جائے گی، اسے کچھ دن سنبھلنے کے لیے دیتے ہیں، ابھی وہ اس کے خواب کے زیر اثر ہے۔ ہمارے مسلسل اصرار پہ وہ غصے میں خود کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے کچھ دن دیں گے اسے سنبھلنے کے لیے، پھر میں کسی بہانے سے اسے بلوا لوں گا اور پیار سے سمجھاؤں گا تو مان جائے گی۔ حارث صاحب کی باتوں پہ دوسری طرف آفس میں بیٹھے فواد صاحب کے ساتھ ہادی نے سن کر غصے سے مٹھیاں پیچھ لیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، پر تم جانتے ہو نا کہ اس نے نادانی میں ہی ہادی کی انا پر وار کیا ہے۔ سب فرینڈز اس کا مذاق بنا رہے ہیں کہ دلہن کے نکاح کے وقت بھاگی۔ انہوں نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حارث نے غصے سے موبائل گھورا۔ کیا انہوں نے نیوز نہیں دیکھی جو یہ بکواس کر رہے میری بیٹی کی بابت؟ ہادی جواب نہیں دے سکتا کہ نکاح کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو جانے کی وجہ سے ملتوی کیا گیا ہے۔ وہ برہمی سے بولے، حارث بچے مت بنو، میں جانتا ہوں تم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں سن سکتے، پر حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہم نے میڈیا کا منہ بند کیا اور لوگوں کا نہیں۔ ہادی کے دوست مذاق کے مذاق میں اس کی انا کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ فواد صاحب کے لہجے میں ناگواری محسوس کی جا سکتی تھی، جس پہ حارث صاحب نے لب پیچھے تھے۔ تم ہادی بیٹے سے کہو صبر سے کام لے، وہ ہمارا سمجھدار بچہ ہے، سمجھے گا اپنے انکل کی پوزیشن۔ برا وقت ہے، گزر جائے گا اور پھر انشاءاللہ کچھ ہی دن کی تو بات ہے، ہم دھوم دھام سے نکاح کروائیں گے۔ حارث صاحب کی بات سنتے دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حارث فواد صاحب نے کچھ کہنے کے لیے پکارا ہی تھا کہ حارث صاحب نے ان کی بات کاٹ کر بولے، فواد میں میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے تمہارے آفس کا چکر لگاؤں گا، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ انہوں نے دوسری طرف اوکے سنتے کال منقطع کر دی اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر گہرا سانس خارج کیا۔ دیکھا ڈیڈ، دونوں باپ بیٹی ملے ہوئے ہیں اور آپ میری مان نہیں رہے، وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہادی نے حارث صاحب کو جان چھڑوانے والے انداز میں تب کر فواد صاحب سے کہا تھا، مجھے ایسا کچھ نہیں لگا، تم خواہاں عورتوں والے وسوسے چھوڑو اور اس لڑکی کو کنونس کرو، تم سے ایک چونٹی جتنی لڑکی نہیں سنبھالی جاتی، اگر پہلے ہی اس پر تھوڑی توجہ دیتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ فواد صاحب اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے اپنی فائل کی جانب متوجہ ہوئے اور ہادی دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ سنبھلنے والی تھی وہ گھبڈی عورت جو سنبھل جاتی، مٹھیاں پینچ کر وہ بڑبڑایا، اتنا اسے کتنی بار کال کر چکا ہوں پر اس کا موبائل ہی بند تھا، اور نینی سے معلوم ہوا کہ میڈم نے غصے میں اپنا موبائل توڑ دیا ہے۔ تم نے جس طرح مجھے ہرٹ کیا ہے نا، اس کے بعد تو میں تم پر تھوکنا بھی نہ چاہوں گی، کچھ جا کے بات کرنا۔ ہادی نے نینی سے کہا کہ آپ اپنا موبائل دے دیں، اسے میں بات کرنا چاہتا ہوں، پر دوسری طرف سے جواب میں یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ احساسی تذلیل سے سرخ ہوتا صبر کا کون پڑ کر رہ گیا۔ آپ کا بہرام ملک کی بابت کیا خیال ہے؟ مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ کل ہی میں نے میگزین میں پڑھا ہے کہ بہرام ملک کی طرف سے پاکستان کے بزنس مینز کے لیے ایک سنہری موقع ہے، وہ اس بار اپنا ٹینڈر کسی پاکستانی بزنس مین کو دیں گے۔ ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے بات کی تھی۔ ہادی نے کل کے میگزین میں چھپے بہرام ملک کے انٹرویو کے بارے میں بتایا، اگر انہیں یہ ٹینڈر مل جاتا ہے تو ان کی قسمت چمک جاتی ہے۔ ہاں میں نے بھی نیوز میں دیکھا، اگر
ملک انڈسٹری کے مینیجر سے رابطہ بھی کیا، پر وہاں سے جواب موصول ہوا کہ بہرام ملک مصروف ہیں۔ پوری فائل ریڈی کرنے کے بعد وہاں اپنے دستخط کرتے۔ وہ مایوسی سے بولے تھے، بھائی مصروف لوگ ہیں، ویسے ڈیڈ میرا مشورہ تھا کہ کیوں نہ ایک پارٹی ارینج کریں گھر میں اور بہرام ملک کی فیملی سمیت انہیں پرسنلی انوائٹ کریں۔ ہادی کے مشورے پہ فواد صاحب نے اسے دیکھا، صرف ایک طرف نہیں چاروں طرف سے دیکھ کر اپنے نادر مشورے دیا کریں۔ ابھی کچھ دن پہلے تمہارا نکاح ہوتے ہوتے رک گیا اور تمہاری ہونے والی دلہن کے قریب عزیز کی وفات ہو گئی تھی، اور اب ہم پارٹیاں ارینج کریں، انہوں نے اسے شرم دلانی چاہیے۔ ہادی نے سر جھٹک کر رہ دیا، ایک تو یہ لڑکی ہر طرح سے رکاوٹ بن جاتی ہے، میری زندگی میں دل کرتا ہے کہ اسے ختم کر دوں اس کا۔ وہ کٹ کے دل میں سوچنے لگا اور ایکسکیوز کرتا اٹھ کے آفس روم سے باہر نکل کر اپنے روم میں آ گیا۔ آج اس کا انٹرویو تھا، تعلیم نہیں بلکہ اب اچھی جسامت کی وجہ سے اسے ایک ریسٹورینٹ میں دربان کی نوکری مل رہی تھی۔ ویسے تو وہ مر کر بھی یہ نوکری نہ کرتا، پر اب وہ مجبور ہو گیا تھا۔ ایک تو انور کے ابا کی چائے کے کھوکھے والے کا ادھار اور دوسرا مولوی کے اس ڈربے نما کمرے کے 5 ماہ کا کرایہ۔ وہ چھوٹی موٹی اپنی ضرورتوں کے لیے اس جیسے محلے کی لڑکیوں کے ہیرو کا دربان بننا مجبوری ہی تو صحیح ہو سکتی تھی۔ سر جھٹک کر وہ الماری کے پاس آیا اور اس میں سے اپنی ایک شرٹ نکال کر دیکھنے لگا۔ کوئی بھی شرٹ پہننے کے لائق نہیں تھی، سب بدرنگ ہو چکی تھی۔ پینٹوں کا بھی یہی حال تھا۔ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دالوجسٹ، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ، پر میرے پاس نہ فرسٹ امپریشن ہے کے ساتھ شرٹ ہے، نہ لاسٹ کے لیے پینٹ۔ ان میں سے ایک براؤن شرٹ منتخب کرتا، ساتھ بلو جینس نکالنے ہی لگا جو گھس تو گئی تھی پر ابھی بھی کچھ بہتر حالت میں تھی۔ کپڑے نکال کر سنگل سوفر پر پھینکتے ہوئے اس نے پڑی سلوٹیں دیکھ کر سر گھچانے لگا اور کچھ سوچتے ہوئے انہیں اٹھا کر چولہے کے پاس لے گیا اور سلور کی دیچکی گرم کر کے بیڈ پر رکھی اور شرٹ کے اوپر ارد گرد ادھر ادھر گھمانے لگا، اور پھر کچھ دیر کی محنت اور مشقت کے بعد جب شرٹ اٹھا کر دیکھی تو سلوٹیں ختم ہو چکی تھی۔ وہی جینس جو ہر جینس کو دکھا کر کچھ اور ہی ریڈی ہو چکا تھا۔ بالوں میں برش کر کے فائل اٹھا کر روم کو لاک کرتا وہ اپنی پھٹپٹی پر آ بیٹھا۔ جا رہے ہو؟ مولوی صاحب باہر نکلے تو اسے لفنگوں والے حلیے کے بجائے کچھ تیار شیار ہو کر دیکھ کے انہوں نے پوچھا، ہاں رہا ہوں۔ بہزاد صاحب مسکرائے تو وہ مولوی صاحب نے گھورا، میاں اس بار میں چھوڑنے والا نہیں، مجھے اس ماں کے ساتھ پچھلے تمام مہینوں کا بھی پورا کرایہ چاہیے، ورنہ اپنا بوریہ بستر باندھو اور نکلو جہاں سے۔ اس کے الٹے جواب پر وہ بھڑک اٹھے، مولوی تو وہ پتہ نہیں کیسے مولوی بن گیا ہے، ذرا بھی رحم نام کی چیز نہیں تیرے اندر۔ دوسرے محلے کے مولوی دیکھے ہیں، یتیم بچوں کو اپنے گھر میں اپنا بچہ بنا کر رکھتے ہیں، اور تم نے کیا کرائے پر اپنے گھر دے کر اس غریب بچے کا جینا حرام کیا ہوا ہے، حالانکہ حرام کام کرنا گناہ ہے۔ وہ منہ بنا کر کہتا مولوی صاحب کے بگڑے موڈ کو دیکھ کر اپنی پھٹپٹی سٹارٹ کرنے لگا، جس کی آواز پر سامنے والے گھر کی بیلکونی کی ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ بہزاد نے چور نظروں سے اسے دیکھا، وہ بھی مولوی صاحب کی موجودگی میں کالر کھڑا کرتا کک مار کر بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ مولوی اس کی چور نظریں اوپر جاتا دیکھ کر، اور جب اس نے غصے سے اوپر دیکھا تو سامنے رحیم بخش درزی ماسٹر کی بیٹی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے تھے۔ وہ لڑکی بھی مولوی پر نظر پڑتے ہی چپاک سے اندر غائب ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب بہزاد کی طبیعت سے واقف تھے کہ محلے کی لڑکیوں کی ہی وہ عزت کرتا تھا۔ یہ تو وہ لڑکیاں ہوتی جو اس کی بائک کی آواز پر پردوں اور دیواروں سے نمودار ہوتی تھیں۔ اپنی بائک کی مرمت کرواؤ میاں، یوں تو لوپر تم پر ہی ثبوت تو نہ دو، نوکر ہونے پر ثبوت نہ دو، مولوی صاحب نے غصے سے کہتے ہوئے چلے گئے تھے۔ انشاءاللہ پہلی سیلری پر پیچھے سے اس نے ہانک لگائی، اور پہلی سیلری نہ ہوگی نہ لاٹری ہوگی، جس سے سب کچھ کرے گا، بائک کی مرمت سے لے کر کھانے پینے کے اخراجات اور گھر کا کرایہ بھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتا ہوا کھوکے کے سامنے رکا، چل انور ایک چائے اور ایک سگریٹ نکال، تیرا یار آج انٹرویو پر جا رہا ہے، انشاءاللہ تیرے سارے شکوے دور کر دے گا۔ انور کے کھوکے کے سامنے بائک روکتے ہوئے اس کے کچھ کہنے پر پہلے بولا، پہلے ایسے انٹرویو پتہ نہیں تو کتنی بار دے چکے ہیں، اور ہر بار تیرے کو وہ نوکری تیرے سٹینڈرڈ کی نہیں لگتی۔ انور منہ بنا کر بولا، اب تو ابا نے بھی منع کر دیا ہے تجھے ادھار دینے سے، انہیں یقین ہو گیا کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، 2000 ہو گیا ہے، ادھار تو کچھ دے دے تاکہ ابا کو مطمئن کر سکوں۔ انور اپنی دوستی کا خیال کرتا ہوا بولا، یار بس تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنے سٹینڈرڈ کو بھاڑ میں جھونک کر دربان کی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ کامیاب بھی لوٹوں گا، تو فکر نہ کر، کچھ ایڈوانس لے کر تیرے ابا کو مطمئن کر دوں گا، اب جلدی سے نکال، دیر ہو جائے گی۔ اسے دلاسے دیتا ہوا ہمیشہ کی طرح ایک چائے کا کپ پی کر سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبائے بائک سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ بس اللہ کوئی اچھی نوکری اور اچھی چھوکری دے دے میرے یار کو، ورنہ اس چڑیل کے ارادے مجھے نیک نہیں لگ رہے۔ انور ماسٹر کی بیٹی کو سوچتا دعا مانگنے لگا، اور پھر ہاتھ منہ پھیر کر دوسرے گاہک کو چائے دینے لگا، اور ریلیکس انداز میں بیٹھے ہانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ شروع ہوگی۔ کراچی میں مین
شراہ پر ہوم منسٹر کی گاڑی پہ اچانک ہوتی فائرنگ سے ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ چیخو پکار کے درمیان لوگ حواس باختہ اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے اور گاڑی کے اندر بیٹھے حارث خان بکھلائے ہوئے تھے۔ سر اب باہر نکلیں، جلدی، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ڈرائیور آگے پیچھے گارڈز کو ان سے مقابلہ کرتے دیکھ کر حارث صاحب بولا، ایسے کیسے باہر نکلیں؟ گولیاں دیکھو، مارنا چاہتے ہو مجھے؟ حارث صاحب دھاڑے، ڈرائیور بھی گھبرا گیا۔ نہیں سر، گارڈز کتنی دیر ان کا مقابلہ کریں گے؟ اگر ہماری گاڑی بلاسٹ ہوگی تو آپ سوچیں، یہاں سے مرنے سے بہتر ہم یہاں سے نکل چلیں۔ ڈرائیور نے انہیں بائیں طرف سے اشارہ دیا۔ حارث صاحب کشمکش میں پڑ گئے تھے کہ نکلیں یا نہیں، تبھی اچانک پیچھے سے ایک گارڈز کی چیخ سنائی دی۔ موت کو قریب دیکھ کر ان کے اعصاب چھل ہو گئے تھے۔ عقل نے جواب دے دیا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ انہیں نشانے پہ لیے بیٹھے شوٹر نے ٹریگر پہ انگلی کا دباؤ بڑھایا تھا۔ ابھی حارث صاحب اپنے دونوں پاؤں ہی رکھے تھے کہ اگلے لمحے ٹھا کی آواز ایک دوسرے کے ساتھ فائرز کے ساتھ گونجی تھی۔ سر، ڈرائیور چیخا۔ روڈ پر اچانک ہوم منسٹر اور اس کے گارڈز کی گاڑی پہ اندھادھند فائرنگ دیکھتا اپنے انٹرویو کے لیے جاتا بہزاد ایک طرف پھینک کر خود کو فائرنگ سے بچاتا ان کی جانب لپکا۔ حارث صاحب کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا اور اس کے باوجود گولی ان کے کندھے سے ہوتی نکلی۔ حارث صاحب کراہ کر ایک جانب گرتے اس سے پہلے کہ بہزاد نے انہیں تھام لیا۔ نکلو، کام ہو گیا۔ اس شوٹر نے اشارہ کیا تو باقی کے 3 آدمی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہوا کے جیسے جھونکے کی طرف اچانک آئے۔ ویسے ہی چلے گئے۔ گارڈز نے اپنے بازو اور ٹانگ تھامے۔ ان میں سے رستے ہون کو دیکھ کر ان کی حالت دیکھتا حارث صاحب کو گاڑی میں ڈال کر خود ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا۔ ڈرائیور کہیں بھاگ گیا تھا، شاید ان کے مخالفین سے ملا ہوا تھا۔ بہزاد نے ایک نظر فرنٹ مرر میں دکھائی دیتے حارث صاحب کے نڈھال وجود پر ڈالی اور گاڑی وہاں سے نکال کر زن سے قریبی ہاسپٹل کی طرف بھگا کر لے گیا تھا۔ بہزاد، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ لڑکے نے کندھے سے اٹھتی ٹیسوں پر درد کے چور سے لہجے وہ مشکل آنکھیں کھولتے حارث صاحب نے سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے پرانی بدرنگ شرٹ میں بلبوس چوڑی پشت والے لڑکے کو دیکھا تو پوچھا، سر بس تھوڑی دیر میں ہم ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں۔ بہزاد نے اپنی کالی پریشان آنکھیں اٹھائیں اور بیک ویو مرر سے حارث صاحب کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا اور لب بھیج گئے تھے۔ کندھے سے نکلتا خون حارث صاحب کی وائٹ شرٹ کو اور کوٹ سے پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ بے بس سے شرٹ کی پشت سے سر ٹکائے پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی سٹی ہاسپٹل کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آئیے سر، ہمت کریں۔ حارث صاحب کی سائیڈ کا ڈور کھول کر اس نے انہیں سہارا دے کر باہر نکالا اور ان کا بوجھ خود پہ ڈال کر انہیں لے کر ہاسپٹل کے اندر آیا۔ رکو، بہزاد نے وارڈ بوائے جو اسٹریچر لے جا رہا تھا کو رو کر اس پہ حارث صاحب کو ڈالا اور وارڈ بوائے حارث صاحب کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا۔ ہوم منسٹر صاحب، وہ بڑبڑایا۔ اسٹریچر کو کھیلتے ہوئے چیخ کر ڈاکٹرز کو بلانے لگا اور کچھ ہی دیر میں پورے ہاسپٹل میں افراتفری مچ گئی۔ حارث صاحب کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ کون ہو تم؟ کہاں رہتے ہو؟ اپنا ایڈریس دو۔ اور تم اتنی خطرناک صورتحال میں ہوم منسٹر تک کیسے پہنچے؟ کہیں تم اس گروہ میں ملے ہوئے تو نہیں؟ کوریڈور میں کھڑے بہزاد کو پولیس نے گھیر لیا اور وہ اس تفتیش کرتے مختلف سوال جواب پوچھ رہے تھے اور حارث صاحب کی مدد کرتا پچھتا رہا تھا۔ بہزاد نام ہے، 10 جماعتیں پاس ہوں، انٹرویو کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں کچھ گاڑیوں پر حملہ ہوا اور ایک نقاب پوش کو گاڑی سے نکل کر ہوم منسٹر کو نشانے پر لیتے دیکھ کر انسانیت کے ناطے ان کی مدد کر بیٹھا۔ وہ بیزاری سے ان کے سوالوں کو جواب دینے لگا، یہ انسانیت تم نے گارڈ کے لیے کیوں نہیں دکھائی دی؟ دوسرے سوال پہ بہزاد نے کوپ سے مٹھیاں پیچھی تھی کیونکہ ان کے پاس ہتھیار تھے، وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے۔ وہ بولا تو انہوں نے سر ہلایا، تو تمہارا کہنا ہے کہ تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا جس نے حملہ کیا ہے؟ وہ اسے الجھا رہے تھے، ان کے ہاتھ مجرم نہیں آنے والا تھا، تم مدد کرنے والا ہی پھانسی چڑھانے کی کوشش میں تھے۔ پر آگے بھی بہزاد موجود تھا، میں نے کہا ہے وہ نقاب پوش تھا۔ جب اس نے نقاب کیا ہوا تھا تو وہ اتنی دور سے کیسے پہچان سکتا تھا؟ میرے پاس ابھی ایسا کوئی چشمہ ایجاد نہیں ہوا جس سے میں سامنے والے کا چہرہ نقاب کے پیچھے سے بھی دیکھ لوں۔ اس نے اپنے انداز میں طنز کیا تو پولیس والے نے اسے گھورا۔ پھر تمہیں کیسے لگا کہ وہ ہوم منسٹر صاحب کو نشانے پر لے کر بیٹھے ہیں؟ اب کی بار بہزاد نے ان کے بیوقوفوں والے سوال پر گہرا سانس بھرا۔ جواب دو ورنہ تمہارے یہ ٹھنڈے سانس خوب نکالیں گے تھانے لے جا کر، آفیسر نے غصے سے کہا۔ پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ہوم منسٹر کی مدد کی۔ دوسرا، انہوں نے گن نقاب کے پیچھے نہیں ہٹائی، وہ سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے تو دونوں طرف دیکھتے ہوئے جب اس گاڑی کی طرف دیکھا تو اس نقاب پوش کو نشانہ لیتے دیکھ کر ہی ہوم منسٹر کی جانب بھاگا، ورنہ میں کسی فلم کا ہیرو نہیں جسے پہلے ہی معلوم ہو جاتا کسے بچانا ہے۔ وہ غصہ ہوتا بیزار ہونے لگا۔ عجیب بندے تھے، آج اسے حقیقت میں معلوم ہو گیا تھا واقعی بھلائی کا زمانہ نہیں۔ معذرت کیوں کر رہے ہو جوان؟ تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہوم منسٹر کے ہوش میں آنے کے بعد اپنا انعام آ کر لے جانا۔ آئی جی سرفراز صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیٹری بدلی تو بہزاد نے اپنا شانہ
پیچھے کیا شکریہ، وہ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں کتنا اچھا کام کیا ہے۔ دوسرا، میں نے انعام کے لیے نہیں، اب مجھے اجازت ہے، اس چکر میں پہلے ہی لیٹ ہو گیا۔ وہ کہتا ہوا انہیں ایڈریس بتا کر اجازت ملنے پر وہاں سے نکلا تو پیدل چلتا ہوا اسی حادثے والی جگہ پر آیا جہاں اب پولیس کھڑی تھی۔ اس نے ایک سائڈ پر پڑی اپنی بائک کو اٹھا کر سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور کچھ دیر کی مشقت کے بعد اس کی بائک کھٹ پٹ کی آواز کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی اور بہزاد نے اپنے گھر کا راستہ ناپا۔ ظاہر اب نوکری تو ملنے سے ہی رہی، انٹرویو کا وقت تو گزر چکا تھا، اب وہاں جا کر کسی کی فالتو سننے والا نہیں تھا۔ پہلے ہی پولیس والوں نے اس کا دماغ کا بھرتا بنا چکی تھی، وہ مزید کسی کی چیخ سننے والا نہیں تھا، اس لیے اپنے گھر کا راستہ ہی لینا بہتر سمجھا تھا۔ آج کا سارا دن ہی خراب تھا۔ وہ اپنی پٹپٹی مولوی کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے بڑبڑایا، نیچے اتر کر جیب سے چابی نکالتے ہوئے مولوی کے گھر کے پاس ہی موجود اپنے روم کا لاک کھولا۔ یہ تو شکر تھا کہ دوپہر کے وقت انور کا کوکا بند ہو چکا تھا اور مولوی صاحب ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں ہوتے تھے۔ وہ پرسکون سی سانس خارج کرتا ہوا اندر آیا اور دروازہ بند کرتے بیڈ پر گر کر لمبی تان کر سو گیا تھا۔ یہی حال رہا تو وہ زیادہ دیر تک ٹکنے والا نہیں تھا، کوئی اور نہیں تو کرایہ نہ ملنے پر مولوی صاحب نے اسے یہاں سے بھگا دے گا۔ وہ فلائٹ میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے جب نیوز دیکھی تو اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے، دل جیسے بند ہونے لگا۔ وہ روتی ہوئی ملنے والی پہلی ہی فلائٹ سے پاکستان جا رہی تھی۔ کل تک وہ کہہ رہی تھی کہ مر کر بھی نہیں آؤں گی اور آج وہ دعائیں مانگتی پاکستان اڑ کر جانا چاہ رہی تھی، اپنے باپ کے پاس پہنچ کر اس کے سینے میں چھپنا چاہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھے جو اچانک ان کے جانی دشمن بن بیٹھے تھے۔ اب تو اس کے باپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ اس رات سچ میں کسی نے اس سے نکاح نامے پہ سائن کروائے تھے، وہ اس کا خواب نہیں حقیقت تھی۔ ڈیڈ آئی پرامس، میں آئندہ آپ کو کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ اس نے ہتھیلی کی پوچھ سے صاف کرتا ہوا چہرہ خود سے عہد کرنے لگی۔ اسے پہلے ہی انفارم کر دیا تھا کہ وہ آ رہی ہے، اس لیے ڈرائیور گاڑی لیے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ کے لینڈ کرتے ہی ہانیہ اپنا سانس روکے بھاگتی ہوئی سامنے آتے چھوٹے سے لڑکے سے ٹکرا کر گرتے بچی تھی۔ اندھے ہو گئے کیا؟ 7-8 سالہ لڑکے پر غصے سے دھاڑی جو بالکل درمیانے راستے میں روکے کھڑا تھا، اس کی دھاڑ پہ لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے، جبکہ وہ لڑکا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سہم گیا، پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تب جب اس لڑکے نے پیچھے سے سرخ گلاب کا بوکے نکال کر اس پر پھینکا اور ویلکم بیک کہہ کر ایک طرف بھاگ گیا۔ ہانیہ ساکت سی ہاتھوں میں سرخ مہکتے گلاب کا بوکے تھامے کھڑی تھی۔ تو کیا وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ دماغ میں فوراً سوال آیا اور اس کے خیال آتے ہی اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میڈم، ڈرائیور کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹخا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود گلاب دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف میرا وہم ہے، وہ بدحواسی کے عالم میں بڑبڑائی اور بوکے کو کسی سانپ بچھو کی طرح خود سے دور پھینکا۔ تم جو کوئی بھی ہو مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں پر اسے کوئی بھی ایسا مشکوک وجود نظر نہ آیا جس پہ وہ شک کر سکے، اسے گلے میں پکڑ کر اپنے باپ کے سامنے کھڑا کر سکے۔ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ ڈرائیور نے عجیب غریب حرکات دیکھتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ہانیہ نے غصے سے ابرو اچکایا۔ ڈرائیور پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، اس کے تیکھے لہجے سے پوچھنے پر نفی میں سر ہلا کر نظریں جھکا گیا۔ ہنی، میں نے جیسے ہی سنا تم واپس آ رہی ہو تو بھاگا چلا آیا تمہیں پک کرنے کے لیے، کہیں تمہیں تو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اوف انکل کی حالت دیکھی تھی میں نے۔ ہادی ہانیہ کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا تھا اور فکر مندی سے کہتے ہوئے اس نے آخر میں حارث صاحب کی حالت پہ افسوس کیا۔ ہانیہ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ چلو، اسے اگنور کر کے ڈرائیور سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ہادی نے مڑ کر خود سے دور جاتی ہانیہ کو دیکھا اور لمبی سی ہیل کی ٹک ٹک کی اس کی سماعتوں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا جو اب گارڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ زہر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا، واپس آنا ضروری تھا۔ دانت پیستے وہ بڑبڑایا اور اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ نیچے گرا تازہ گلابوں کا بہکتا بوکے اپنی بے قدری پر رو رہا تھا، جس پر بہرام ملک نے سرسری سی نظر ڈال کر گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھایا اور سگار ہونٹوں میں دبا کر ڈرائیور کو چلنے کا حکم دیا تھا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی ہوم منسٹر صاحب کی دشمن کو گلے سے پکڑ کر ان کے قدموں میں لائیں گے، کوریڈور میں کھڑے فواد صاحب نے عاجزی سے کہا، اور جس پر انہوں نے سر ہلایا۔ کچھ بھی کرو، جلدی سے انہیں سامنے لاؤ اور پھر ہم ایسی سزا دیں گے کہ ان کی نسلیں بھی توبہ کریں گی، فواد صاحب غصے سے بولے تھے۔ انہوں نے جب نیوز میں حارث صاحب پر حملے کا سنا تو وہ دونوں باپ بیٹے باغم باغ کہاں پہنچے۔ اس لڑکے کا کیا خیال ہے جس نے ہوم منسٹر صاحب کی جان بچائی؟ آئی جی صاحب نے فواد سے پوچھا۔ ہم بہت مشکور ہیں اس کے، جلد ہی حارث کے سنبھلنے پر اسے انعام دیں گے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کی بات پر سر ہلاتے آئی جی صاحب اپنے ساتھ کھڑے آفیسرز کو سخت کارروائی کا حکم دینے لگے۔ ہر طرف پولیس الرٹ ہو گئی تھی اور اس مجرم کے پیچھے تھی جس نے آس پاس کے بنگلوں کے سارے کیمرے ہیک کر دیے تھے اور کوئی بھی ثبوت نہ چھوڑا تھا۔ اتنے شاطر تھے
ان کے دشمن اب تو خالد صاحب کی سیکیورٹی اور بھی سخت کر دی گئی تھی۔ ہاسپٹل کے چاروں طرف سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ انکل ڈیڈ وہ بہت بمشکل پولیس کی مدد سے میڈیا سے جان چھڑوا کر ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی، اور اب لفٹ سے نکلی تو سامنے ہی فواد صاحب وہ دیکھ کر انہیں پکارتی ہوئی بھاگی۔ وہ ان کے سینے سے لا کر بے تحاشا رونے لگی۔ ریلیکس ہنی بیٹا، کچھ نہیں ہوا، آپ کا ڈیڈ بالکل ٹھیک ہے۔ گولی ان کے کندھے سے چھو کر نکلی ہے۔ ان کا سر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دے رہے تھے۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز۔ وہ آنکھیں صاف کرتی سر اٹھا کر فواد صاحب کے چہرے کو دیکھتی التجا کرنے لگی۔ نہیں بیٹا، ابھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، زخم بڑے نہیں تو چھوٹے بھی نہیں، تھوڑا ویٹ کریں، ہم خود ہی ان سے ملنے چاہتے ہیں۔ فواد صاحب کے کہنے پر وہ لب پیچ کر رہ گئی۔ ہادی بھی آ گیا اور ہانیہ کا نہرا دیکھنا اس کے بس کے باہر تھا۔ جہاں پر بڑی بڑی شہر کی ہستیاں آ کر اسے ہمت اور صبر قائم رکھنے کی تلقین کرتے جا رہے تھے، وہ تھکی تھکی سی ایک سائڈ پر چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر موجود افراد دروازہ توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بہزاد نے اپنی آنکھیں کھولنے مسلی اور پھر بھرپور انگڑائی کے باوجود بازو کو جھٹکا شرٹ نین کے بٹن بند کیے اور میلی کچیلی آلودہ شیٹ اپنے سفید رنگ میں بدل کر پیلی پڑ چکی تھی۔ یہی حال تکیوں کا بھی تھا جنہیں انہیں مہینوں تک دھویا نہ گیا تھا۔ چھوٹے سے روم میں ایک چھوٹے سے قد کی دیوار سے لگی الماری جس میں اس کے چند کپڑے رکھے ہوئے تھے، ایک کونے میں میلے پڑے تھے۔ پہلے دھوبی کو دے دیے جاتے تھے، پر اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک کونے میں پڑے اپنی حالت پر ماتم کرنا تھے۔ ایک چھوٹا سا آئینہ دیوار میں لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک برش رکھا تھا۔ اگر دل کیا تو اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیا، ورنہ ایسے ہی سجاوٹ کا کام سر انجام دیتا تھا۔ ایک سائڈ ٹیبل پر جس پر پانی کا چھوٹا سا کولر رکھا تھا، کچن کا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا تو اس کی موجودگی بیکار تھی۔ ڈم سری سائڈ پر نیچے کونے پر ایک چولہا پڑا تھا اور ساتھ ہی ایک دیچکی جو اسی کا کام کا سر انجام دیتی تھی۔ ایسی صورتحال میں شادی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو وہ اپنا پیٹ پر مشکل پالتا تھا اور کسی دوسرے بوجھ کیسے اٹھاتا، اپنی بیٹی دیتا بھی کون؟ ویسے تو بہت صفائی پسند تھا، مگر معاشی حالات میں تنگی کے باعث نوکری کے چکر میں اسے گھر کی صفائی کا وقت نہیں مل پا رہا تھا، اور ورنہ اس کا روم چمکتا رہتا تھا۔ آ رہا ہوں، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ نیند میں خلل کی وجہ سے وہ چڑھتا ہوا بھاری آواز میں بولا۔ دروازہ کھولا تو سامنے خشمگین نظروں سے مولوی صاحب کو خود کو گھورتے پا کر ہڑبڑا گیا۔ مولوی صاحب، آپ کچھ کام تھا آپ کو؟ مجھے بلایا ہوتا۔ وہ اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے تم سے آپ پر آ گیا۔ میاں کچھ کام نہیں جو آلسی گدھے کی طرح پڑے ہو؟ صبح ہو گئی ہے، نوکری پر نہیں جانا کیا؟ اس کی بات پر بہزاد نے جھٹکے سے انہیں دیکھا۔ حیرت سے اس کا شدید جھٹکا تھا، اس کا منہ تھوڑا کھل گیا۔ تو کیا مولوی صاحب صبح صبح اسے نوکری پر بھیجنے کے لیے دروازہ توڑ رہا تھا؟ دیکھ کیا رہے ہو، تیار ہو، جلدی نکلو۔ مولوی صاحب نے اسے حیرت زن غوطہ دے کر اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہے نا، اس بار تمہیں نوکری اور مجھے کرایہ نہ ملا تو محلے سے نکال دوں گا۔ انہوں نے پھر کہا تو بہزاد نے دانت پیس کر احترام سے سر ہلا دیا۔ یاد ہے مولوی، آپ کی بات بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں، بس تیار ہو جاؤں۔ وہ فرمان برداری کی تمام حدیں پھلانگ گیا تھا۔ حالانکہ انٹرویو سے ناکام لوٹتے ہوئے اسے مولوی کی باتیں بالکل بھی یاد نہ تھیں۔ وہ کل کمرہ بند کر کے بھوکا پیاسا سویا تھا، جو ابھی مولوی صاحب کے اٹھانے پر ہی بیدار ہوا تھا۔ سنو، اب نوکری لگی ہے تو ہولی بے بھی انسانوں والا بنا لو۔ مولوی صاحب اس کے گال لمبے بال اور گھنی داڑھی مونچھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر بہزاد نے سر جھٹکا۔ یہ ناممکن ہے، اپنا سٹائل کوئی مائی کا لال نہیں بدل سکتا۔ یہ تو مولوی صاحب نے اسے گھورایا۔ چلو اب جلدی کرو ورنہ پہلے ہی دن ہی نہ نکال دینا۔ وہ تمہیں بحث چھوڑو، مولوی کہتے ہوئے چلے گئے۔ بہزاد بے چارگی سے ان کی پوچھ دیکھنے لگا۔ کون سی نوکری یار، یہ جینے کے لیے پیسہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ ذرا سا یتیم بچے پر ترس نہیں آتا؟ وہ سوچتا ہوا اٹیچ باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد کپڑے پہنتے ہوئے کپڑوں کو میلے کپڑوں کے ڈھیر پر پھینکتا ہوا، بالوں میں برش پھیر کر جوتے پہنتا ہوا بیڈ پر بیٹھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ چائے انور دے گا یا اس کی بھی سننی پڑے گی، اور سننے والا تو وہ بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی والٹ نکال کر دیکھا جس میں 10 روپے پڑے تھے۔ آج کل اس پر تو پانی بھی نہیں ملتا، یہ کہاں سے چائے کا کپ پلائے گا؟ ویسے بھی والٹ کو حال ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس نے کہتے ہوئے والٹ واپس پینٹ کی جیب میں رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا، شاید کہیں اور نوکری مل جائے۔ بھائی، یہ آپ کے لیے۔ وہ بھی باہر نکلنے کا سوچ رہا تھا۔ چھوٹو اندر داخل ہوتا بیڈ پر ٹرے رکھتے ہوئے بولا، جس میں ایک پراٹھا، ایک فرائی انڈا اور چائے کا ایک کپ موجود تھا۔ ارے واہ، کس فرشتے نے بھیجا؟ تازہ گرم پراٹھا، اور اس کی بھوک چمک اٹھی تھی، اور بیڈ پر بیٹھتا ہوا خوشی سے بولا، ابو، زیبی نے اپنی بہن زیبا کا نام لیا تھا۔ چل، مولوی کی نہیں تو ماسٹر کی بیٹی کو تو مجھ پر ترس آ گیا، شکریہ کہہ دینا، وہ بغض سے کہتا ہوا بولا تو وہ چھوٹو ہنس پڑا تھا۔ چل پھر شام کو ملتے ہیں۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ ٹرے میں رکھتا ہوا بولا، اور 10 روپے کا
چھوٹو کو تھما دیا تھا۔ چھوٹو نے سر ہلایا اور ٹرے اٹھائی۔ سن، اپنی ابو کو کہنا آئندہ ایسا کچھ مت کرے، خواہ لوگ مشکوک نظروں سے دیکھیں گے اور جوتے مار کر جہاں سے بھگا دیں گے۔ چھوٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ کر دروازہ بند کرتا ہوا اپنی بائک پر بیٹھ کر اسٹارٹ کرنے لگا۔ مبارک ہو، سنا ہے نوکری مل گئی ہے؟ جاتے ہوئے محلے کے ایک آدمی نے اسے مخاطب کیا تو آس پاس کے چلتے ہوئے لوگوں نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس مولوی کو افواہ پھیلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا کیا؟ اس نے سر ہلا کر مبارکباد وصول کی تھی۔ بائک سٹارٹ ہوتے ہی وہ زن سے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس ریسٹورنٹ کے پاس سے گزرا جہاں گزرتے ہوئے اس نے آس تخت کے داخلی دروازے پہ دیکھا تو شاید وہ ریسٹورنٹ کا مالک بھی ابھی بھی اس کا منتظر ہو، اور مگر مایوسی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہاں کھڑا دربان احترام سے سب کے لیے ڈور کھول رہا تھا۔ دت تیری، یہ تو اپنے سٹینڈرڈ کی ہی نہیں۔ وہ ایک ناپسندیدہ نظر ڈالتا ہوا اگلا مڑ گیا تھا۔ حارث صاحب کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور ابھی وہ انجیکشن کی زیر اثر غنودگی میں تھے۔ پاس ہی بائیں طرف بیڈ پر سر رکھے ہانیہ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فواد صاحب کے گھر جا کر آرام کرنے کے اصرار پر وہ ایک پل کے لیے یہاں سے وہاں نہ ہوئی تھی۔ جب انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تو ان کے پاس آ کر کافی دیر تک بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی۔ پھر رات میں کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ہاسپٹل کے چاروں طرف پولیس کا سخت پہرا تھا۔ سیکورٹی فورسز ہتھیاروں سمیت الرٹ تھی۔ کچھ دور مین روڈ پر ایک طرف گاڑی روکتے ہی باہر نکلا اور جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرتے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ہاسپٹل اور ہوم منسٹر صاحب کے روم کی مکمل انفارمیشن لینے کے بعد اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر اس کا آدمی آگے بڑھا اور وہاں کھڑی سیکورٹی فورسز کے آدمی کچھ کہنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے لیے راستہ صاف کیا تھا۔ اس کی جگہ اس کے آدمی نے ہی لی تھی۔ وہ آگے بڑھتا ہاسپٹل کی عمارت کو دیکھتے ہوئے تھرڈ فلور پر موجود روم کی کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک بڑی مسکراہٹ آ گئی اور کچھ کی دیر میں اوپر پہنچ کر روم کی کھڑکی کو ایک مخصوص تکنیک سے بآسانی کھولتا وہاں سے اندر داخل ہوا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں ہوم منسٹر سامنے ہی لیٹے دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے اور پاس چیئر پر سر رکھے ان کی بیٹی بھی سو رہی تھی۔ ویسے تو اسے اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ آسانی سے اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ اگر پکڑا بھی گیا تو مقابلے کے لیے اس کے گان میں پہلے ہی لوڈ تھی۔ مدھم روشنی میں اس نے بند دروازے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنی جیب میں سے وائس ڈیوائس نکال کر روم میں ایک گہری نظر ڈالی اور ایک جگہ منتخب کر کے وہ آہستگی سے چلتا حارث صاحب کے پاس پہنچا اور ان کے دائیں طرف بیڈ کے نیچے وائس ڈیوائس لگا دیا۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکال کر وہاں کچھ ٹائپ کیا جس پر فوراً ہی گوڈ کا میسج وصول ہوا۔ بہرام نے ایک مسکراتی نظر ہانیہ کے چہرے پر ڈالی، جس طرح آیا تھا ویسے ہی نکلتا چلا گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر موبائل کان سے لگایا اور دوسری طرف سے موجود شخص سے باتیں کرتا ہوا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی حارث صاحب کی جب آنکھ کھلی تو اس کی پہلی نظر اپنے پاس پہ ہاتھ پر گال پر ٹکائے سوئی اپنی بیٹی کے معصوم چہرے پر پڑی۔ وہ مسکرا دی اور کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ساری رات ایسے ہی ان کے پاس بیٹھی رہی۔ ہنی بیٹا، انہوں نے محبت سے پکارا۔ ہانیہ نے حارث صاحب کی پکار پر جھٹکے سے سر اٹھایا اور جیسے ان کی پکار کی منتظر ہو اپنے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی اور پھر اٹھ کر ان کے سینے سے لاگی۔ ڈیڈ! اچانک ہی وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے گرد گھیرا ڈالا۔ ڈیڈ کی جان آ گئی آپ کو؟ ڈیڈ کی یاد ہو گئی آپ کی ضد پوری؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ ہانیہ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ڈیڈ۔ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، مبرہی ہوئی آواز میں ان کے سینے سے لگی کہتی گئی۔ شش، ایسا نہیں کہتے، جب تک آپ کی دعائیں آپ کے ڈیڈ کے ساتھ ہیں آپ کے ڈیڈ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کے بال سہلائے اور جس پر روتی ہوئی ہانیہ نے سر ہلایا۔ کون تھے وہ لوگ؟ ڈیڈ مجھے بتائیں، میں ان کی جان لے لوں گی۔ اس نے الگ ہو کر وہ چہرہ صاف کرتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ حارث صاحب ہنس پڑے تھے۔ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھا تم نے کیسے دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اسی لیے میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں کسی مضبوط سہارے کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کبھی پھر جو ایسا اٹیک ہو تو میں سکون سے مر سکوں۔ اور معلوم ہے جب مجھ پر اچانک اٹیک ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے صرف تمہارا چہرہ تھا۔ میں اتنا بے باس تھا کہ تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اس جوان کا شکریہ ادا کروں گا جس نے بر وقت پہنچ کر مجھے بچایا اور گولی سے سینے میں لگنے کے بجائے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ حارث صاحب کہہ رہے تھے اور ہانیہ لب دبائے آنسو بہا رہی تھی۔ ڈیڈ آپ صرف مجھے بتائیں کہ کون ہے آپ کے دشمن، میں جا کر ان کا خون کر آؤں، وہ دہش میں بولی اور حارث صاحب اس کے بچگانہ انداز پر ہنس لے۔ یہی تو معلوم نہیں، چھت کو دیکھتے ہوئے بے بس سے بولے تھے۔ اور وہ شخص کون تھا ڈیڈ جس نے آپ کو بچایا؟ وہ ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی پوچھنے لگی۔ حارث صاحب نے محبت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں میری جان، کوئی غریب لڑکا تھا شاید، مجھے حلیے سے ایسا ہی لگا، پر اس کا چہرہ
میں نہیں دے سکا۔ حارث صاحب نے بہزاد کی بدرنگ شرٹ میں پشت اور مرر میں کالی آنکھیں یاد کرتے ہوئے کہا تو ہانیہ سر ہلا گیا۔ السلام علیکم۔ ہانیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جب اسے اپنے پیچھے فواد صاحب اور ہادی کی آواز میں سلام سنائی دی۔ وعلیکم السلام۔ حارث صاحب نے مسکرا کر فواد صاحب کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا محسوس کر رہے ہو اب؟ فواد صاحب نے پوچھتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھے ہادی نے سائڈ ٹیبل پر پھولوں کا بوکے رکھا۔ گیٹ ویل سون انکل۔ ہادی نے مسکرا کر حارث صاحب کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ہانیہ بیٹا آپ ہادی کے ساتھ جا کر گھر فریش ہو کر آرام کریں۔ شاباش میرا بیٹا۔ فواد صاحب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہانیہ سے کہا، جس پر وہ نہ کرتی آہر کر ان کے اصرار پر اٹھتی کھڑی ہوئی۔ ہادی بھی ساتھ اٹھا۔ تم رہنے دو، میں جا سکتی ہوں۔ کمرے سے باہر آ کر وہ نحوست سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی اور صرف اس کی پشت تکتا رہ گیا۔ حارث مجھے لگتا ہے یہ موقع اچھا ہے، ہم ہادی اور ہانیہ کا نکاح کروا سکتے ہیں اور تمہاری حالت کے پیش نظر وہ مزید ضد بھی نہیں کرے گی۔ ان کے جاتے ہی فواد صاحب نے حارث صاحب کی طرف اپنا رخ کیا اور بولے۔ حارث صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بولنے کی ہمت کرنے لگے۔ حارث مجھے لگتا ہے میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے کہ کسی نے ہمارے خلاف یہ سازش رچی ہے اور بہت گہری چال چل کر میری بیٹی سے نکاح کیا ہے، پھر مجھے مارنے کا پلان بنایا تاکہ جب میں مر جاؤں تو وہ نکاح نامے کے دعوے پر میری بیٹی اور اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر سکے۔ حارث صاحب نے سوچ بچار کے بعد کہا، جس پر فواد صاحب نے انہیں دیکھنے لگے اور بات میں واقعی دم تھا۔ آج اس کا پلان کامیاب بھی ہو جاتا اگر اس لڑکے نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا نہ ہوتا۔ میرے دشمن آج کامیابی کا جشن منا رہے ہوتے۔ حارث صاحب کی آواز میں اندیکھا ایک ڈر تھا۔ اس لڑکے کے مشکور تھے، اللہ نے اسے وسیلہ بنا کر انہیں نئی زندگی دی تھی، پر ایسا کون کر سکتا ہے؟ حارث سوچنے کی بات ہے، کون ہے یہ دشمن اتنا تیز اور شاطر؟ ایسا لگ رہا ہے کہ اسے اس پلان میں کامیاب ہونے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ مثلاً اگر وہ تم پر دوسرا اٹیک نہ کر سکا تو کہیں اس کا دوسرا ٹارگٹ ہانیہ بیٹی نہ بنے، کہیں اسے کڈنیپ وغیرہ یا کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہ کرے جو شخص اتنا گر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ فواد صاحب نے مستقبل کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بیڈ پر پڑے حارث صاحب کی روح تک کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے میں جان نکال دوں گا اس کی۔ وہ غضبناک لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا تمہارے گھر میں آ کر تمہاری بیٹی سے نکاح کر گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے تو فواد صاحب نے طنز کے لہجے پر حارث صاحب کے لب پیچ گئے تھے۔ فواد نے اسے اچانک وار کیا تھا اور بے بسی سے بولے، دشمن اچانک ہی وار کرتا ہے، یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ پھر بھی مجھے جواب دو، آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ یہ بات تم تو جانتی ہو نا کہ ہانیہ بیٹی صرف میری ہی بہو بنے گی، یہ رشتہ بچپن سے طے ہے۔ اب تم کیسے کہہ سکتے ہو، کیا کر سکتے اس نکاح کو ختم کرتے ہو تم جانو، میرے پاس اتنا وقت نہیں، مجھے جلدی جواب دو۔ اب میں چلتا ہوں، ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہہ کر چلے گئے اور حارث صاحب بے بسی سے اس کی پوچھ دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا سوچنے لگے، اس نے کس قدر تکلیف اٹھائی ہوگی جب ہم میں سے کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری ہنی خود پر پڑی تو احساس ہوا، آئی ایم ریئلی سوری، اور اس کو معافیاں مانگتے رہے۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ ناک کرتے مینیجر اندر کی جانب اجازت مانگی، جس پر بہرام نے سر ہلا کر اجازت دی۔ سوری فار ڈسٹربنس سر۔ اس نے ظفر صاحب کو دیکھتے ہوئے مؤدب سے معذرت کی تھی اور پھر بہرام ملک کی جانب اپنا رخ کیا تھا۔ سر ویٹنگ روم میں فواد چوہان صاحب انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے انٹرویو میں جو آفر پاکستان کے بزنس مین کے لیے اناؤنس کی تھی، اسی سلسلے میں وہ تشریف لائے ہیں۔ مینیجر کے بتانے پر بہرام ایک مسکراتی نظر ظفر صاحب پر ڈال کر اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ اسکرین پر ویٹنگ روم میں فواد چوہان کو دیکھنے لگے اور اسکرین پر دیکھتے ہوئے چیر پوچھ سے ٹکرا لی۔ سر کیا جواب دوں؟ وہ مؤدب سے اس کے جواب نہ دینے پر مجھے پوچھنے لگا، کب سے انتظار کر رہا ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سر 2 گھنٹے سے، مینیجر نے جواب دیا۔ گڈ، کچھ گھنٹے مزید انتظار کرنے دو اور پھر کہہ دو کہ میرا شیڈول بزی ہے، انڈرسٹینڈ؟ آگے تمہیں کیا کرنا ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ بہرام ملک نے حکم دے کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ یس سر کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ بہرام خاموش بیٹھے، ظفر صاحب کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں نے نیوز میں دیکھا کہ ہوم منسٹر پر اٹیک ہوا اور وہ تو اگلا گہرا دوست ہے نا، پھر اس کے پاس ہونے کے بجائے وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہتے ہوئے بہرام کو دیکھا جو اس کے سوال پر مسکرا تھا۔ ڈیڈ پیسہ وہ ہنسا، اسے معلوم ہے حارث صاحب کے پاس بیٹھنے سے پیسہ نہیں ملے گا، اس لیے یہاں آ گیا۔ ایسے لوگوں کی کہاں کی دوستی؟ کیسی دوستی؟ یہ آپ اور میں مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس نے نفرت سے کہا، جس پر انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں جانتا ہوں ایسے سانپوں کی دوستی کو، اور میں ایسے سانپوں کو پاؤں تلے کچل دیتا ہوں۔ اگر وہ سوچتے ہوئے اس کی رگوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری مام کا آرڈر ہے، آج تم
کہیں کسی میٹنگ وغیرہ آؤٹ آف کنٹری نہیں جاؤ گے، بلکہ آج سب کچھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ لنچ اور ڈنر کرو گے۔ ظفر صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو بہرام اپنی مام کے آرڈر پر مسکرایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آج میری تو بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، کچھ دیر بعد فلائٹ بھی ہے اور نیو یارک کی۔ اوکے جاؤ، مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے، میں کال کر کے تمہارا مصروف شیڈول تمہاری ماں کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا اور پھر جس پر بہرام بوکھلا کر فوراً ان کے پاس پہنچا تھا۔ دوستی کے کچھ قانون بھی ہوتے ہیں یار، اس نے موبائل چپٹ کر کہا۔ ظفر صاحب نے چیئر کرو اس کی جانب کیا۔ کیسے قانون؟ انہوں نے شرارت سے بہرام کی صورت دیکھی تھی جو اب ان کا موبائل دیکھ رہا تھا، اور ظفر صاحب کو سچ میں اپنی مام کو کال کرتے دیکھ کر وہ حیران ہوتا انہیں دیکھنے لگا۔ ناٹ فیئر ڈیڈ، آپ کی باری آئے گی تو پھر مجھ سے کسی ہیلپ کی امید مت رکھیے گا، اس کی مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ہم شیر کا سینہ رکھنے والے لوگ ایسی چھوٹی موٹی چوہیا کو سنبھال لیتے ہیں، تم بس اپنی خیر مناؤ۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولے، جس پر بہرام کا بلند و بانک کہہ کر گونجا تھا۔ اچھا، ابھی معلوم ہو جائے گا، ذرا یہ سنیے، شیر کا سینہ رکھنے والے لوگ ایسی چھوٹی موٹی چوہیا کو سنبھال سکتے ہیں تو تم اپنی خیر بناؤ۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی ظفر صاحب کے کہے الفاظ کی ریکارڈنگ سنائی تو ظفر صاحب حیرت زدہ ہوئے۔ ڈیڈ، آپ نے میری اتنی خوبصورت ینگ سی مام کو چوہیا کہا؟ او گاڈ! اس نے ہنستے ہوئے چڑھا۔ تم نے مجھے اس غداری کی توقع نہیں تھی بہرام، اب تم اپنی مام ڈیڈ کی لڑائی کراؤ گے، یہ سکھایا میں نے تمہیں؟ وہ دکھ سے بولتے ہوئے غمگین لگے۔ او سیڈ، آپ نے تو بہت کچھ سکھایا ہے، پر ابھی صرف اس کا ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بزنس مین سے پنگا نہیں لیتے۔ اس نے کہہ کر موبائل جیب میں رکھا اور اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا اور ان کی طرف آیا۔ ظفر صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے اور بہرام نے مسکراتے ہوئے انہیں اٹھنے میں مدد دیتے بیساکھی تھمائی۔ چلو بیٹا، پھر ہمیں بھی کہنا ہے کہ اب ہمیں بہو چاہیے، چلو میرے شیر۔ ظفر صاحب نے اس کی کمزور رگ پہ ہاتھ رکھا اور وہ بلبلا کر مڑا تھا۔ اب میرے ساتھ ایسا ظلم کر کے اسے معلوم تھا کہ اگر پھر اپنی مام کو بہو نہ ہونے کا دکھ یاد آ گیا تو سچ میں گھر میں طوفان آ جانا تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، وہ اس کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے روب سے کہتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سے آتے ہی بہرام بھی آیا تھا۔ اور اگر آپ نے کچھ کہا تو میں نے سچ میں کسی لڑکی کو بھی اٹھا کے لے آنا ہے، آگے پھر فیس کیجیے گا اس لڑکی کی فیملی کو۔ وہ دھمکانے پر ان پر کوئی بھی اثر نہ پڑتا، البتہ لفٹ سے نکل کر اسے اگنور کرتے آگے جا رہی تھی۔ وہ پیچھے پریشان صورت لیے آ رہا تھا۔ ڈیل کر سکتے ہوں۔ گاڑی میں بیٹھے ظفر صاحب کو جب اس کی مسلسل التجا کرتی حالت پر رحم آیا تو بولے، منظور ہے میرے باپ کی سب کچھ منظور ہے۔ ایک دم اس کے کہنے پر ظفر صاحب اس کی بات پہ لطف اندوز ہوتے کہہ کر لگا اٹھے تھے، آئندہ خیال رکھنا، بزنس چھوڑا ہے، ڈیل اور مجبور کرنا نہیں بھولے ہم۔ ان کی بات پر بہرام نے تائید میں سر ہلایا۔ اب وہ موبائل کان سے لگائے اپنی سیکرٹری سے بات کرتا، ان کی میٹنگز کینسل کروا رہا تھا۔ ان کے جانے کے کچھ گھنٹوں کے مسلسل ناکام انتظار کے بعد فواد چوہان غصے سے ویٹنگ روم سے باہر نکلے، آنکھوں پر سن گلاسز لگا کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھے۔ مینیجر نے بار بار ڈسٹرب کرنے پر ان کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی تھی، جس پر وہ صبر کا گھونٹ پی کر وہاں سے نکل آئے۔ ایک ماہ کی مسلسل بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے بائیک بیچ کر 2000 انور کو دیے تھے اور باقی کے مولوی کو یہ کہہ کر دے دیا کہ سیلری مل گئی ہے۔ کم پیسوں پر وہ کچھ بگڑے تو تھے، پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے تھے کہ چلو شکر اب وہ نوکری کر رہا ہے تو باقی کے پیسے بھی لوٹا دے گا۔ بہزاد نے چند پیسے دھوبی کو دے کر اپنے کپڑے دھلوائے اور پھر آخر میں اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی تھی۔ میاں، کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں پیدل جا رہے ہو، نوکری پر بائیک کہاں گئی تمہاری؟ مولوی کافی دنوں سے اس کے پاس بائیک نہ دیکھ کر بولا، بیچ دی ہیں۔ بہزاد نے ایک نظر مولوی پر ڈال کر کہا، ہیں؟ پر کیوں؟ اچھی خاصی تو تھی، ذرا سی مرمت کرواتے تو چمک جاتی۔ انہوں نے مشورہ دیا جس پر بہزاد دانت پیس کر گیا، لے لوں گا کچھ ماہ بعد۔ وہ کہہ کر خدا حافظ کہتا وہاں سے نکلا تو انور کے کھوکے پر آ گیا۔ چل یار، چائے کا کپ دے۔ وہ چیئر پر بیٹھتا بولا۔ انور اس کی مجبوری اور حالات سے واقف تھا، اس سے بھی اس نے بائیک بیچ دی ہے۔ کیا سوچا پھر نوکری کا مل رہی ہے کہ نہیں؟ انور 2 چائے کے کپ لے کر چیئر گھسیٹتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ملنی کہاں ہے یار؟ گیا تھا ایک آدمی کے پاس، بولا کہ نوکری چاہیے، تنخواہ چاہے کم ہو بعد میں بڑھا دینا۔ وہ بولا کتنی تعلیم ہے؟ میں نے کہا 10 پاس ہوں۔ تو کہا جا کر مزید جماعتیں پڑھو اور تمیز سیکھ لو۔ میں نے کہا اتنی تمیز سے تو بول رہا ہوں، کون سی بدتمیزی کر لی؟ وہ بولا تیری تمیز تیری تعلیم بتا رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ ہم ان پڑھ لوگ جن کے پاس ڈگریاں نہیں وہ بدتمیز ہوں گے، یہ 2 کاغذ کے ٹکڑے پر تمیزدار ہو گے واللہ۔ بات مکمل کرتے اس نے مکمل
کب منہ سے لگایا تھا؟ پھر تو نے کچھ نہیں کہا؟ انور نے حیرت سے سنتے اس کے ریلیکس انداز کو دیکھا، ورنہ اس کے سامنے ایسا ویسا کچھ کہے وہ تو سامنے والے کا نقشہ بدل دیتا تھا۔ نہیں، چھوڑ دیا سالے کو، سوچا اگر لگاؤں گا تو اس کی بات سچ ہو جائے گی، اس لیے بخش دیا۔ اس نے 3 گھونٹ کپ خالی کرتے ٹیبل پر رکھا تھا اور سگریٹ مانگا تو انور اپنا آدھا کپ میز پر رکھتا سگریٹ لے آیا تھا۔ اس کا کوٹ چیئر کی پشت پر پڑا ہوا